إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتم مكارم الأخلاق. حاضرین جمعہ، سامعین، اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی تعریفات ہے جو تعریفات کے لائق ہے. درود انبیاء کی جماعت پڑھو جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول کی حیثیت سے مبعوث فرمایا. بالخصوص آخری نبی جن کا نام گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی وبارک وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ قلم کی ایک آیت کا ٹکڑا جو آج کے خطبہ جمعہ کے لیے انتخاب کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. اس آیت کا پیغام، اس آیت کا تقاضا ایک دم واضح ہے. اللہ نے اس آیت کے اندر نبی کی تعریف کی اور تعریف اس لیے کی کیونکہ مکہ کے جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے چڑھتے تھے، دین کی تبلیغ سے وہ بیزار تھے، دشمنیوں پر اتر آئے تھے. بہت سارے اسباب کو استعمال کیا. انہی اسباب میں سے ایک شرط یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سماجی اعتبار سے مجروح کر دیا جائے، آپ کو بے حیثیت اور بے وزن کر دیا جائے. لہذا ان لوگوں نے اللہ کے رسول پر یہ کہا کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہنے والا یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے. یعنی اس طرح سے کسی انسان کو سماج میں پاگل قرار دیا جائے تو پھر انسان کچھ بھی کرے لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں. مشرکین کا یہی حربہ تھا کہ اس نبی کو سماج میں ہلکا کر دو، اس کی تبلیغ خود بخود ختم ہو جائے گی. ماحول ایسا بن چکا تھا. اللہ رب العالمین نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا اور نبی کی تعریف کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ پاگل نہیں ہیں، آپ جادوگر نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ پیمانے پر ہیں. اور جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا ہے. دو ضد ہے، ایک اخلاق کا اچھا ہونا اور ایک پاگل پن. دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. یا تو انسان پاگل ہے تو کچھ بھی کرے گا، کچھ بھی کہے گا، اس کے بعد میں کوئی وزن نہیں ہے، اس کے کام پہ کوئی مقام نہیں ہے. لیکن انسان اگر بااخلاق ہے تو اس کے زبان پہ، اس کے عمل پہ یہ مظہر ہے کہ انسان کا سماج میں وقار ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرکین جب آپ کے جانی دشمن تھے، تقریباً 19 مرتبہ اللہ کے رسول پر جان لیوا اٹیک کیا گیا، حملہ کیا گیا، جان لیوا کہ مار ڈالیں گے. تقریباً تفسیر نقل کیا ہے 19 مرتبہ ایسا حملہ ہوا. اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین اعلان کیا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی آپ خوف زدہ مت ہو سماج کے برائیوں سے اور سماج کے لوگوں کی کردار سے، آپ خوف زدہ نہ ہو. اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلی دی ہے
یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کی تعریف کی اور آپ کو تسلی دی اور کفار کو جواب دیا، مشرکین کو جواب دیا کہ جیسا تم کہتے ہو کہ پاگل ہے، حقیقت وہ پاگل نہیں ہے بلکہ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہے۔ یہ بات ہوئی۔ اب یہاں سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بعثت لأتم مکارم الاخلاق۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ میری پیدائش، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق کے اس معاملات کو دنیا کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کروں اور وہ تعلیم دوں۔ لہذا یہ پیغام نکلتا ہے کہ نبی کی بعثت کا مقصد صرف نماز پڑھانا، نماز کا طریقہ بتانا، حج کا طریقہ بتانا، روزے کے مسائل بیان کرنا نہیں ہے۔ ان سب کے ساتھ مسلمانوں کو بااخلاق بنانا ہے، مسلمانوں کو اخلاق سکھانا ہے۔ ایک مسلمان ہو کر اس کے اندر اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر یا تو اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے یا تو پھر رسمی مسلمان ہے، یا تو اسلام میں داخل نہیں ہوا یا تو پھر وہ رسمی مسلمان ہے، کہنے کے لیے عبداللہ عبد الرحمن ہے، کہنے کے لیے عبداللہ عبد الرحمن ہے، حقیقت میں وہ اسلام اس کے دل کے اندر ابھی پہنچا نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک اہم تعلیم ہے۔ ایک مسلمان ہو کر بد اخلاق ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایک مسلمان ہو کر اخلاق کا گرا ہوا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ دو ضد ہے، دو اپوزٹ ہے، وہ جمع ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان، اہل ایمان وہ ہیں، کامل ایمان والے وہ ہیں، احسنهم اخلاقا، جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، گویا ایمان کے اندر نقص پا گیا۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان ہماری نیت، ہمارا نیت صحیح ہے بس ایمان ٹھیک ہے۔ ایمان نیت کا نام ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ایمان تین مجموعوں کا نام ہے، دوسرا موضوع ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور اعمال بالجوارح۔ آپ دل سے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کو اقرار کریں اور اپنے دل کے اندر زبان سے اقرار کریں، دل کے اندر اس کی حقانیت کو بیٹھا لیں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور پریکٹیکل عمل کے ذریعے ثابت کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں ایمان کی۔ ایمان ایک بیج ہے جو زمین کے اندر بھی ہے۔ ایک کسان ایک بیج زمین میں ڈالتا ہے، وہ ایمان ہے، لیکن جب وہ بیج پودے کی شکل لیتا ہے، زمین پھاڑ کے باہر نکلتا ہے تو وہ ایمان کا مظہر ہے۔ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر ایمان ہے تبھی یہ پودا نکلا ہے۔ ایسے ہی ایمان جس کے دل کے اندر ہوگا اس کا عمل اسلام والا ہوگا، وہ نماز پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، نیک کام کرتا ہوگا۔ نیک کام بتاتا یہ ہے کہ اس دل کے اندر ایمان ہے۔ اگر انسان نیک کام نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ایسا لفافہ ہے یا وہ ایسا انڈا ہے، تو دکھنے میں تو انڈا دکھتا ہے، دکھنے میں انڈا دکھتا ہے لیکن وہ بینڈا ہے۔ دکھنے میں مسلمان وہ انڈا دکھتا ہے لیکن وہ بینڈا ہے۔ صرف دکھتا کھول مسلمانوں کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں اس کو پھوڑیں گے انڈے کو کچھ نہیں نکلے گا۔ ایسے ہمارا مسلمانوں کا جب آپریشن کریں گے ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ ظاہر میں ہے اور نہ باطن میں ہے۔ آج مسلم سماج اتنا تک گوارا نہیں کرتا ہے کہ وہ دکھنے میں مسلمان دکھے۔ ایمان مسلمانوں کا اتنا کمزور ہے کہ وہ دکھنے میں مسلمان دکھے، اس کو اتنا غیرت آتی ہے، اتنی شرم آتی ہے۔ اور جس کو اتنا شرم آتا ہو کہ وہ دکھنے میں اپنے آپ کو مسلمان نہ دکھاتا ہو، وہ یہودی دکھاتا ہو، وہ کرسچن دکھاتا ہو، وہ بدھسٹ دکھاتا ہو، وہ الگ الگ مذہب کا انسان دکھنے میں دکھتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں دکھتا ہے۔ جس کے اندر اتنا بھی ایمان نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ جس کے چہرے پر داڑھی تک نہیں ہے، داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ یہ بات دوسری ہے، ہم داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کوئی ہمیں سلام کر لے گا، اگر کوئی آپ کو مسلمان سمجھ کے سلام کرے گا تو آپ کو دعا دے گا، آپ کو دعا دے گا، لیکن آپ اتنے بے غیرت ہیں
یا اتنے بے حیا ہیں یا اتنے دین کے دشمن ہیں یا دین سے کہ باغی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کو اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ آپ اسلام کو اپنے جسم پر لاگو کریں، آپ چلیں پورے دنیا کو مسلمان بنانے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ انسان دکھے تو مسلمان، لوگ سلام تو کریں۔ لہذا یہ ایک دوسری بات ہے۔ اللہ اخلاق کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غالباً یا اس سے پہلے کیرل کے راستے سے جب مسلمان تاجر آئے تھے ہندوستان میں، تو وہاں پر ان کی حکومت قائم ہوگی اس علاقے کے اندر۔ جب حکومت قائم ہوگی اس علاقے کے اندر، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہاں کے جو تھے راجا انہوں نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کی پاداش میں وہ ان کو شکست ملی اور وہ علاقہ خالی کرنا پڑا۔ وہاں کے جو کیرل کے اس وقت جو غیر مسلم تھے جب مسلمان لوگ جانے لگے تو انہوں کے پاس جو ٹیکس رکھا ہوا تھا جزیہ ٹیکس، وہ ٹیکس ان کو واپس کرنے لگے کہ بھائی ہم آپ سے ٹیکس لیے تھے کہ آپ کے جان کے اور مال کی حفاظت کریں گے، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہم آپ کے جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اب یہ اپنا لے لو۔ وہ ٹیکس ان کو جب واپس ملنے لگا تو کتنے واقعات ایسے ہیں، لوگ رونے لگے، وہاں کی عورتیں رونے لگی، مرد رونے لگے۔ ان لوگوں نے کہا اے مسلمانوں تم جاتے ہو ٹھیک ہے، تمہاری مجبوری ہے، تم جاؤ، لیکن بہت جلد پلٹ کے واپس آنا، یہ اخلاق ہے۔ ایک مسلمان دین کا مظہر ہے، ایک مسلمان چلتا پھرتا قرآن ہے، ایک مسلمان چلتا پھرتا حدیث ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے ہم اپنی ذات سے دین کو بدنام نہ کریں، اگر ہم اپنی ذات سے دین کو بدنام کرتے ہیں تو ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور ہم دین کو بدنام کریں، لہذا یہ بڑا جرم ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان جب مر جائے گا اور اللہ کے پاس جائے گا تو صرف نماز ہی تولا جائے گا، نیکیاں تولے گا اللہ تعالیٰ، نیکی برائیاں دونوں تولے گا، تو وہاں صرف نماز نہیں تولا جائے گا، صرف حج و زکات نہیں تولا جائے گا، وہاں اخلاق بھی تولا جائے گا، وہاں پر اخلاق بھی تولا جائے گا، اور نام اعمال میں اخلاق کو بھی رکھا جائے گا کہ تیرا اخلاق کیسا تھا۔ ما اسکلو من الاخلاقی، حدیث ہے کہ اخلاق سے وزنی توحید کے بعد اخلاق سے وزنی کوئی چیز نہیں ہے۔ توحید کے بعد، توحید مقدم ہے، توحید کے بعد اخلاق سے وزنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنی اہمیت اخلاق کی ہے، اور آج ہمارا معاملہ، مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے خطرناک مسلمانوں کا اخلاق ہے، سب سے خطرناک۔ ہمیں مزہ آتا ہے ہمارے اپنے پڑوسی کو ستانے میں، ہمیں مزہ آتا ہے۔ صحابہ کرام ڈرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نبی کے ذریعے پڑوسی کو ہماری پراپرٹی میں حصے دار قرار دے دیں، ہمارے میراث میں، وراثت میں اس کو حصے دار قرار دیں گے۔ صحابہ کرام ڈرنے لگے۔ پڑوسی کے تعلق سے اتنی سختی حدیث کے اندر ہے، اتنی سختی ہے کہ آپ اگر مطالعہ کریں گے تو شاید سگے بھائی کی جو حقوق ہے بس تھوڑا ہی سے فرق ہے، سگے بھائی کی جو حقوق ہے تھوڑا ہی سے فرق ہے، ورنہ اس کا اتنا مقام ہے۔ اے مطلب اللہ کے رسول نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، تین تو کہا اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن ہے ہی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا کہ جس کا پڑوسی اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے، جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ بتائیے آج ہمارا گاؤں، ہمارا یہ گاؤں، بتائے کوئی ایسا ہے، کوئی کسی کے پڑوسی کسی سے خوش ہے؟ کوئی ایک بھی شاید ایسا نہ مل جائے جو کہتا ہو کہ میں اپنے پڑوسی سے خوش ہوں۔ سب سے زیادہ ستانے والی قوم یہ مسلمان ہے، جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، ان کے زمین پہ قبضہ کرتی ہے، ان کے زمین پہ قبضہ کرتی ہے، ان کے عزتوں پر ہاتھ ڈالتی ہے، گالی گلوچ سب سے زیادہ پڑوسی دیتا ہے۔
गाली गलौज सबसे ज्यादा पड़ोसी देता, हालांकि उसका सगा भाई है, हालांकि उसका सगा भाई है। ये सारे मामलात ऐसे हैं कि अल्लाह के रसूल ने, एक यहूदी था, एक यहूदी बच्चा था, बीमार हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था, बीमार हो गया, अल्लाह के रसूल उसके पास गए मिलने के लिए, बीमार था, इत्तेफाक से उस यहूदी बच्चे के बाप साथ में बैठा हुआ था, अल्लाह के रसूल उसके पास गए, आपने उस यहूदी बच्चे से कहा, ऐ बच्चे कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा कि बाप क्या कहते हैं, बाप ने कहा इत्तबा अबल कासिम, ऐ बच्चे जो कह रहे हैं मान ले, वो जो कह रहे हैं मान ले, वो कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। मेरे भाइयों ये अखलाक है, हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है, हम उसके खुशी में शरीक हूं, हम उसके गम में शरीक हूं, हम जिम्मेदार बने, हम गार्जियन बने अगर हम उस लायक हैं, क्योंकि वो हमारे अखलाक को देखता है, वो कुरान नहीं पढ़ता है, वो हदीस नहीं पढ़ता है, वो इस्लाम को हमसे पहचानता है, हमें देखता कि हम कैसे हैं। आप जानते हैं ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला को वाक़या शायद आप सुने हो, एक सहाबी ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला थे, वो गांव के रहने वाले बेचारे देहाती थे, गरीब थे, शक्ल सूरत भी बहुत अच्छा नहीं था, काले कलोटे थे, बहुत गरीब थे, जिस्म पर पूरे कपड़े भी नहीं होते थे। उनका नाम ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल के पास जब भी वो आते थे, खेत का जो पैदा होता, आलू प्याज जो भी पैदा होता, थोड़ा बहुत तोहफा ले आते थे अल्लाह के रसूल के पास। बड़ी मोहब्बत करते अल्लाह के रसूल, दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते। एक मतलब ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार में कुछ बेच रहे हैं और अल्लाह के रसूल पीछे से गए, बच्चों की तरह से आंख बंद कर लिया, कुछ देर बंद किए, उसे बताओ कौन, तो उसके बाद अंदाजा लगाया तो पहचान गए कि मुझ जैसे गरीब इंसान से मजाक करने वाला और कौन हो सकता है, एक वही तो मेरा दोस्त है जो मुझसे कभी कभी हंसी मजाक कर लेता है, कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो मुझ गरीब से मजाक करता हो। पहचान गए जाहिर कि अल्लाह के रसूल है, फिर भी नहीं बता रहे हैं, पहचान गए फिर भी नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि अल्लाह के रसूल जैसे चिमट गए हुए हैं, वो चाहते हैं कुछ देर और चिमटे रहें, कुछ देर ये लम्स और मिले, ये मोहब्बत ये उल्फत और मिले। ये है सहाबा का हिर्स, ये मोहब्बत, ये कहां से लाएंगे मोहब्बत? ये मिसालें किताबों में मौजूद हैं, कौन पलट कर में लाएगा? तो अल्लाह के रसूल जब आंख खोले तो कहे कौन इस गुलाम को खरीदेगा? अब जाहिर को कौन खरीदेगा? तो जाहिर कहते हैं अल्लाह के रसूल, मुझ जैसे गरीब इंसान को बेच के तुमको क्या मिलेगा? मुझ जैसे गरीब इंसान को बेचकर आपको क्या मिलेगा? मैं बिकने वाला नहीं हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा कौम के अंदर तेरा मकाम हो या ना हो, समाज में तेरी हैसियत हो या ना हो, अल्लाह के यहां तेरा मकाम बहुत बुलंद है। आज हमारा मामला क्या है? हम समझते हैं दौलत के पुजारियों, हम समझते हैं जिसके पास आज दौलत है, जो आज के सेठ हैं, हम समझते हैं लोग हमसे सलाम करते हैं। ये भूल है, ये आपकी दौलत को सलाम होता है, पीठ पीछे आपकी बुराई होती है। अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, एक जनाजा आया, अल्लाह के रसूल ने कहा वजबत, वाजिब हो गया। कुछ देर बाद एक और जनाजा आया, अल्लाह के रसूल ने कहा वजबत, वाजिब हो गया। सहाबा से नहीं रहा गया, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आपने वो जनाजा आया तो कहा वजबत, फिर ये जनाजा आया कहा वजबत, क्या मतलब है? अल्लाह के रसूल ने कहा ऐ सहाबा, जो पहला जनाजा आया था लोग उसकी पीछे लोग बुराई कर रहे थे, अच्छा हुआ मर गया। उसके पीछे लोग बुराई कर रहे थे, मर गया, अच्छा हुआ, जंजाल खत्म हुआ, ऐसा था वैसा था वैसा था, मर गया, बाल अच्छा हुआ। उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गया। जिसके पीछे बुराई हो रही है वो जहन्नमी है, जिसके पीछे बुराई हो रही है वो जहन्नमी है, ये नबी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सारा पूछते दूसरा मामला क्या है? कहा दूसरा जनाजा जो आया था लोग पीछे तारीफ कर रहे थे, बड़ा अच्छा इंसान था यार, बहुत दीनदार था, बहुत ऐसा था, बहुत ऐसा था, वजबत उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। एक साहबी पूछते अल्लाह के रसूल हमें ये कैसे मालूम हो हम अच्छे हैं कि बुरे हैं? हमें ये कैसे मालूम हो हम अच्छे हैं कि बुरे हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा जब तुम पीछे, पीठ पीछे जब तुम कौम को सुनो
کہ تمہاری تعریف کرتے ہیں تو تم اچھے ہو، تب تم اچھے ہو، اگر پیچھے تمہاری برائی ہو رہی ہے تم سب سے برے انسان ہو، برے انسان ہو۔ لوگوں خیر کی چابی بنو، خیر کی چابی بنو، شر کا ذریعہ نہ بنو، آپ سے سماج کا بھلا ہو ایسا انسان بنو، آپ سے سماج کا بھلا ہو، اگر بھلا نہ کر سکو برا بھی نہ کرو، بھلا کرنا ہے اگر بھلا نہ کر سکو برا بھی نہ کرو۔ ہم کیا صرف بہت سارے واقعات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماع بن وسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی واقعات ہیں، اگزامپل دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یمامہ کے وہ گورنر تھے، یمامہ کے گورنر تھے، وہاں سے بہت سارے زکات یا بہت سارے مال اللہ کے رسول کے بعد میں آنے لگا کیونکہ وہ گورنر تھے، اور اللہ کے رسول کے پہلے پکے دشمن تھے، ایک دم پکے دشمن تھے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام ان کو گرفتار کر لیے اور صحابہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ ہے کون، بس گرفتار کر لیے، گرفتار کر کے لے کر آئے، مسجد میں باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول آئے، دیکھے تو سمامہ کا گورنر ہے، امامہ گورنر ہے، تو آپ نے ان سے کہا اے سمامہ بن وسال کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا حالت ہے، کیا ٹھیک ٹھاک ہے؟ انہوں نے کیا کہا، اس وقت تمہارے چہرے سے زیادہ برا چہرہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اے نبی، اپنے آپ کو نبی کہنے والے، تمہارے چہرے سے کوئی برا چہرہ میرے نظر میں کوئی نہیں ہے، اور تمہارے شہر سے برا شہر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول چاہتے سزا دیتے، آپ نے کہا صحابہ سے، صحابہ اس آدمی کا خیال رکھنا، کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ اچھے معاملات رکھنا۔ چلے گئے، دوسرے دن آئے، پھر پوچھے کیا حال ہے، پھر وہی کہا تمہارے چہرے سے برا چہرہ کوئی نہیں ہے اور تمہارے شہر سے برا شہر کوئی نہیں ہے۔ تیسرے دن آئے، پھر وہی کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دیا گیا۔ باہر گئے، اس پورے گاؤں کو کراس کیا، آگے گئے، غسل کیا اور واپس پلٹ کر آئے، غسل کیا اور واپس پلٹ کر آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، میں کلمہ اس وقت پڑھ لیتا جب آپ مجھے باندھ کے رکھے تھے، لیکن لوگ کہتے کہ مجبور ہو کے پڑھا ہے، لوگ کہتے کہ مجبور ہو کے پڑھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے بارے میں غلط رائے قائم کریں، میں آزاد ہو کر پھر سے آیا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کے اخلاق تھے، اللہ کے رسول کے اخلاق یہ تھے۔ اور مسلمانوں کے اخلاق ایک دو مثال بیان کروں، ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہیں؟ ایک شخص گلف کنٹری میں نوکری کرتا تھا، کئی سال کی تنخواہ پاتا تھا، ایک کرسچن کے پاس رکھتا تھا، ایک کرسچن تھا اس کے پاس رکھتا تھا۔ جب اس آدمی کو، انڈیا کا آدمی یا کسی کا آدمی تھا، اس کو جب واپس آنا ہوا تو اس کے پاس گیا، کرسچن کے پاس، کہ بھائی میرے پیسے مجھے دے دو۔ وہ مسلمان تھا لیکن میرے پیسے مجھے دے دو۔ اس نے کرسچن مکر گیا، کرسچن بولا بھائی کیسا پیسے، کیا پروف ہے ہم پیسے دیے ہو؟ آج ہمارا معاملہ یہ تو ہے، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ لوگ پیسے بھی دیں اور اپنے چپلے توڑیں اور جا کر دو چار گالیاں بھی سہیں، دو چار گالیاں بھی سہنا پڑتا ہے۔ اس نے انکار کر دیا، وہ پریشان ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ کسی نے مشورہ دیا کہ جا کے یہ پادری ہے، پادری ان کا عالم، ان کے عالم کے پاس جاؤ۔ ان کے عالم کے پاس گیا، وہ عالم نے کہا کہ سنڈے کو چرچ میں آ جانا، ان کا سنڈے کو عید ہے، چرچ میں آ جانا۔ جب چرچ میں سب لوگ آتے ہیں، آئے اور جب جانے کی بات آئی تو اس پادری نے اس آدمی کا، کرسچن آدمی کا نام لے کر کہا میں سنا ہوں کہ تم مسلمان ہو گیا ہے، میں سنا ہوں کہ تم مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کو تعجب ہوا، آپ نے کیسے سن لیا؟ بھائی میں کرسچن ہوں، میں کیا مسلمان ہوا ہوں؟ کہا تو نے جو کام کیا نا اس کا پیسہ لے لیا ہے، نہیں دے رہا ہے، یہ کام مسلمان کا ہے، یہ کام مسلمان کا، یہ تو کب کرنے لگا ہے؟ آج مسلمان کا معاملہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اخلاق میں اگر بات کی جائے تو کسی بچے کو اگر کہیں دیکھ لو سگریٹ پیتے ہوئے روک دو، آپ کو کیا کچھ سنا دے گا؟ چھوٹے بچے، یہ بچے ابھی نہ داڑھی میں کچھ نہیں آیا ہے، یہ بچے سگریٹ پیتے ہیں، جتنی پڑیاں آتی ہیں یہ سب پڑیاں کھاتے ہیں۔ معلوم ہے یہ پڑیا کی سزا کیا ہے؟ ہم جو پڑیا کھاتے ہیں سزا کیا ہے؟ یہ تیرۃ الخبال ہے،
یہ جو لوگ پڑیا کھاتے ہیں یہ سب کو جہنم میں جہنمیوں کا پیٹ پلایا جائے گا، جہنمیوں کا پیٹ پلایا جائے گا، تیرۃ الخبال ہے یہ، اور یہ جہنمیوں کے پیٹ جنت میں نہیں ملے گا، جہنم میں جانا پڑے گا، یہ جہنم میں جا کے پینا پڑے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ آسان سمجھتے ہیں، کل مسکر خر، ہر نشے والی چیز حرام ہے، قلیل ہوا حرام تو کثیر ہوا حرام، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے آدھی پڑیا ہو چاہے 5 پڑیا ہو۔ ہمارے بچے تو شراب پیتے ہیں، ہمارے مسلمان بچے شراب پیتے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ ہماری قوم اتنی گر چکی ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اب باقی کیا ہے؟ کیا شراب کے ساتھ اب سور کا گوشت باقی رہ گیا ہے؟ اب شراب پیتے ہو سور کا گوشت بھی کھایا کرو تاکہ مکمل صاف ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنی قوم بگڑ چکی ہے، لوگ جنازہ پڑھانے جاتے ہیں، پتہ لگا کہ جنازہ پڑھانے میں آدھے لوگ باہر کھڑے ہیں، جنازہ پڑھنے میں آدھے لوگ باہر کھڑے ہیں، کیوں بھائی؟ ڈرنکنگ کیے ہیں، شراب پیے ہیں، ہوش میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ چھوٹا سا گاؤں، چند لوگ رہنے والے، مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے، یہ کہاں چلی گئی ہے؟ ان کی نسلوں کیا ہوگا؟ ان کی بچوں کو کیا ہوگا؟ آج ہمارے سامنے ہماری اولاد بیوی ہوئی ہے اور آپ کی اولاد آپ سے آگے جائے گی، پھر یہ مت کہنا کسی کو لے کے بھاگ گئی یا کس کے ساتھ بھاگ گئی، یہ ہونے والا ہی ہے۔ جب ہم نے اپنی نسلوں کے اندر توحید اور اسلام نہیں ڈالا ہے تو بھاگنے بھاگنے کا معاملہ تو رہے گا ہی، کیونکہ برائی خمر شراب جو ہے ام الخبائث ہے، شراب ام الخبائث ہے، گناہوں کی ماں ہے، یہیں سے گناہ پنپتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ ایک آخری بات کہ اپنے اندر ایک مسلمان ہونے کی پہچان باقی رکھو۔ سماج یہ کہے کہ فلاں آدمی مسلمان ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کئی واقعہ سنے ہیں کہ فلاں آدمی جب کہیں گاؤں میں لفڑا ہوا ہندو مسلم کا تو ہندوؤں نے غیر مسلموں نے مسلمان کو پکڑا، کہا کہ آپ چاچا آپ سچ بولتے ہیں، یہ صحیح بولیں گے، یہ مسلمان ہے، اور یہ جا کر جو بولتے تھے مانا جاتا تھا۔ اور آج ہمارا معاملہ سب سے جھوٹا قوم، سب سے بداخلاق قوم مسلمان قوم ہے۔ ہمارے چھوٹے جو بچے اتنے بداخلاق ہیں، اتنے بداخلاق کہ اس کا میں کیا بتاؤں۔ بہرحال میں اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں رب العالمین ہماری نسلوں کو توحید پر اور اسلام پہ قائم رکھ۔ ہمارے سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، چھوٹی بڑی جو بھی برائیاں ہیں، ہمارے بچے خاص طور سے ہماری جو نسل ہے وہ شراب میں ڈوبی ہوئی ہے، اور یہ پڑیا میں کیا اس کو بولتے ہیں، جو پڑیا ہے یہ پڑیا میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ ہماری پڑیا ہماری شان ہے۔ ابھی دیکھیں گے جمعہ پڑھنے آئے ابھی جیبوں میں پڑیا ہے، اگر دیکھیں گے ابھی بھی آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص کچا پیاز کچا لہسن کھا کے آئے فلا تقربوا مسجدنا، ہماری مسجد میں آئے۔ کچا پیاز کچا لہسن کچی مولی یہ جو کھا کے آئے وہ ہماری مسجد میں آئے، اور ہم جو ہے شراب کے بوتلیں لے کے آ جاتے ہیں، ہم جو ہے پڑیا لے کے آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قبول ہوتی ہے کہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب تک حرام چیز پیٹ میں ہوتا ہے، ایک آدمی 10 روپے میں 100 روپے میں کپڑا خریدتا ہے، 1 روپیہ حرام کا ہے تو جب تک جسم پہ کپڑا ہے ایک بھی نماز قبول نہیں ہے۔ اور یہ پیٹ میں جو پڑیا بھرا ہوا ہے ہمارے سجدے قبول ہوں گے؟ اللہ کی رحمت اللہ قبول کر لے، ورنہ ہمارے معاملات تو بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔